ڈار صاحب کی خواہش تھی تو نہایت بچگانہ خواہش ہے، اور اگر یہ شریف برادران کا اپنا اقدام ہے تو انتہائی احمقانہ اقدام ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی اور جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو اس طرح ہے کہ بٹی صاحب ضد کرنے لگے کہ میرے نام کے ساتھ آپ سینئر تجزیہ نگار کے ساتھ ساتھ مرشد کا لفظ بھی لگایا کریں، اور آپ مرشد کا لفظ لگانا شروع کر دیں۔ مجھے تو یہ اسی طرح کا ایک کام نظر آتا ہے۔ اچھا سر، تاریخی حوالے سے بھی ہمیں بتائیے گا، کیا اس کی ریلیونس رہی ہے تاریخ میں جو نائب وزراء اعظم رہے ہیں، اور کیا وہ یہاں پر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، کانسٹیٹیوشن میں اور رولز آف بزنس میں کوئی ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہمارے سامنے مثال جو ریسنٹ پاسٹ کی ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کی ہے کہ جب ان کو بنایا گیا تھا گیلانی صاحب کی حکومت میں، لیکن وہ تو چلو پھر بھی ایک دوسری پارٹی تھی، ان کا اتحاد ہو رہا تھا، اس اتحاد میں یہ اہمیت دلوانے کے لیے یا جتوانے کے لیے کہ جی وہ ان کے نزدیک ایک اتحادی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے اہم ہے، تو اس کو ایک نمائشی عہدہ دے دیا گیا تھا۔ لیکن ڈار صاحب کو آخر ایسی کون سی ضرورت پیش آئی کہ ان کے اپنے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر یہ لائق آیا سابقہ ان کو لگانا پڑا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا ضرورت آئی ہوگی ایسی؟ سر بڑے باخبر صحافی ہیں آپ۔ مجھے تو اس کے ان کی انا اور اس کے سوا بچپنے کے سوا کوئی اور چیز نظر نہیں آتی۔ اصل میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اب ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں تو جو انسان بوڑھا ہوتا ہے تو ایک بار پھر بچہ بن جاتا ہے اور ان کی خواہشات بچوں جیسی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے تو اس طرح کی ایک بچگانہ قسم کی خواہش نظر آتی ہے، اس کے علاوہ مجھے تو کوئی منطق اور لاجک نظر نہیں آتی۔ معاملہ ایک تو عدالت کا معاملہ ہے اور اب عدالت میں ہے، سپریم کورٹ کے پاس وہ معاملہ ہے اور جو کچھ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے۔ تو ہم تو یہ توقع کریں گے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے گی اور جو متعلقہ کردار ہے وہ بھی سامنے لائے گی۔ باقی جہاں تک بابر ستار صاحب کے خلاف مہم ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، وہ بہت گناؤنی حرکت ہے جو لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن کرنا تو اب سپریم کورٹ نے ہے، جو کچھ بھی حق ہونا ہے۔ سر آپ اس کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں؟ مقصد کیا لگتا ہے اس مہم کے پیچھے؟ اب ظاہری بات ہے وہ تو ان لوگوں کو پتا ہوگا جو لوگ یہ مہم چلا رہے ہیں، لیکن بابر ستار صاحب نے اس دوران ایسے فیصلے کیے جس سے لوگ ناراض ہوئے ہیں بہت سارے۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف بھی فیصلے کیے، انہوں نے ایک پولیس افسر کو بھی سزا دی، انہوں نے بیوروکریسی کے بندوں کو بھی سزا دی، ایک ڈی سی کو بھی سزا دی، اور اس میں بڑا سخت رویہ اپنائے رکھا انہوں نے۔ اب پتہ نہیں کہ ان سرکلز کی طرف سے ہو رہا ہے یا کسی اور سرکل کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا تو کوئی پتہ نہیں۔ اچھا، اسی لیے تشویش ہوتی ہے کہ کیوں سوشل میڈیا کے اوپر ہی جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، حکومت ابھی تک اس کے اوپر خاموش ہے اور کوئی ایکشن نہیں لے رہی؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے جب اسد طور کو اٹھایا گیا تھا ایف آئی اے کی طرف سے، تو اس کے لیے ایف آئی اے نے آڑ یہ لی تھی کہ یہ تاثر دیا تھا کہ جیسے چیف جسٹس کے بارے میں ان کے پروگراموں کی وجہ سے، تو چیف جسٹس نے اس پہ ایف آئی اے کو بڑی ڈانٹ بھی پھیلائی تھی۔ تو اس مرتبہ شاید ایف آئی اے وغیرہ بھی محتاط ہے کہ کل ایسا نہ ہو کہ ہم اس پہ کارروائی کریں اور عدلیہ پھر اس کو ڈسالو کر لیں۔ اچھا